نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ آج کل بہت سارے کیس عدالتوں میں جاتے ہیں، عورتیں لے جاتی ہیں اور عدالتیں عورتوں کو خلع کی ڈگریاں دے دیتی ہیں اور اس کے بعد عدت گزار کر وہ عورتیں کہیں اور شادی کر لیتی ہیں۔ عام طور پر جب خلع کی ڈگری دی جاتی ہے تو شوہر راضی نہیں ہوتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس طرح جبری خلع کی جائے تو نکاح ختم ہو جائے گا یا ختم نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں، ایک خلع اور ایک تنسیخ نکاح۔ خلع کے لیے تو میاں بیوی دونوں کی رضامندی ضروری ہے، اگر ایک فریق بھی راضی نہ ہو تو زبردستی خلع نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا اس بنا پر اگر دیکھا جائے تو عدالت جو فیصلہ کرتی ہے شوہر راضی ہوتا نہیں ہے، لہٰذا خلع معتبر نہیں ہے۔ البتہ دوسری چیز ہے تنسیخ نکاح۔ تنسیخ نکاح کے 6 اسباب ہیں، ان میں سے کوئی ایک سبب اگر پایا جائے اور عدالت خلع کی ڈگری جاری کر دے تو پھر یہ خلع ٹھیک ہے۔ عدالت والے خلع اور تنسیخ نکاح میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، لیکن شریعت میں دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، مگر شریعت میں الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا، حقیقت کا اعتبار ہوتا ہے۔ لہٰذا بے شک وہ خلع کی ڈگری دیں، لیکن تنسیخی نکاح کی شرائط اگر پائی جاتی ہیں تو خلع کی ڈگری ٹھیک ہے اور نکاح ختم ہو جائے گا۔ اور اس کے وہ تنسیخی نکاح کے بہت سارے اسباب، 6 اسباب ہیں۔ مثلا شوہر گم ہو جائے، یا یہ ہے کہ وہ غائب غیر مفقود ہے، یا وہ خرچہ نہیں دیتا، یا وہ بیوی کو بہت مارتا ہے، زد و کوب کرتا ہے، اس کے جسم پہ نشانات وہ آ جاتے ہیں، یا وہ مجنون اور پاگل ہو گیا ہے۔ اس طرح کے تقریباً 6 اسباب بنتے ہیں۔ ان اسباب میں سے کوئی ایک سبب اگر پایا گیا اور عدالت نے اس سبب کی وجہ سے نکاح ختم کیا تو نکاح ختم ہو جائے گا، عورت آزاد ہوگی، عدت کے بعد کہیں بھی نکاح کر سکے گی۔ لیکن اگر ان اسباب میں سے کوئی سبب نہیں پایا جاتا، بلا وجہ عورت کہتی ہے کہ مجھے نفرت ہو گئی ہے، میں نہیں رہنا چاہتی، اس طرح کے جھوٹ بول کر باتیں وہ بنائیں اور عدالت نے فیصلہ سنا دیا تو شرعی لحاظ سے وہ فیصلہ معتبر نہیں ہے۔ آج کل ہماری عدالتوں میں تقریباً 98% فیصلے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہاں کوئی وجہ نہیں پائی جاتی اور عدالت ڈگری جاری کر دیتی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اس طرح جبری خلع کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔